اور ان شہداء کی صف میں شہدائے بدر بھی کھڑے ہیں، ان شہداء کی صف میں شہدائے احد بھی تشریف فرما ہیں۔ احزاب، تبوک، حنین، 83 غزوات اور سرایا کے شہداء وہ بھی کائنات شہادت کا جھومر ہے، شہداء کی صف میں اور شہداء کی قطار میں کھڑے ہیں، مگر کائنات شہادت میں جو مقبولیت، جو پذیرائی، جو تذکرہ عام، جو شہرہ عام، جو امت کے جذبات اور احساسات شہادت امام علی مقام کے ساتھ وابستہ ہوئے، وہ کائنات میں کسی اور شہید کے حصے میں نہیں آئے۔ میں شہداء کے مرتبے کی بات نہیں کر رہا، نہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا، میں نے کہا کہ کائنات شہادت میں جو شہرت، جو پذیرائی، جو تذکرہ یہاں، اس کو بائیں طرف رکھیں، اس کو کھولیں ذرا، کو تھوڑا سا کم کر دیں۔ جو شہرت اور پذیرائی شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، وہ کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ آخر کوئی تو وجہ ہے، بے سبب تو ایسا نہیں ہو رہا، بے سبب تو ایسا نہیں ہو گیا۔ اگر کوئی کہے کہ کسی طبقے نے مجالس سجا کر، محافل سجا کر ان کی شہادت کو معروف کر دیا ہے، اس لیے معروف ہو گئی، تو شہادت حسین کی ناقدری نہ کیجیے۔ حسین کا ذکر کرنے سے تو کوئی مشہور ہو سکتا ہے، مگر کسی کا تذکرہ حسین کو مشہور نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت تو ہے کہ کوئی امام علی مقام کا تذکرہ کرے اور وہ معروف ہو جائے، وہ مشہور ہو جائے، مگر کوئی محافل اور مجالس سجا کر امام علی مقام کو شہرت نہیں دے سکتا۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو پھر وہ کسی اور کو مشہور کر کے دیکھے۔ اور کچھ لوگوں نے ایسا چاہا بھی کہ کسی اور کی شہادت کا بھی تذکرہ عام ہو، بھئی ہونا چاہیے، کر کے دیکھو، مگر جو فیصلہ وہاں ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہوتا۔ جس کی شہرت اللہ کے ہاں سے لکھی گئی ہو، جن کی مقبولیت من جانب اللہ ہو جائے، فَيُوسَعُ لَهُ الْقُبُولُ کا تاج پہن دے، ان کی شہرت کا بھی مقابلہ نہیں، ان کی پذیرائی کا بھی مقابلہ نہیں، اور ان کے مقام اور مرتبے کا بھی مقابلہ نہیں۔ اور مجھے آپ اجازت دیں تو میں تو اسے یوں دیکھتا ہوں، سوچئے ذرا، اگر آقا علیہ السلام بنفس نفیس کسی غزوہ میں خود شہید ہوئے ہوتے، اگر اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی حفاظت فرمائے گا اور کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکے گا، اس معنی میں کوئی آپ کی جان نہیں لے سکے گا۔ اگر رب کا یہ وعدہ نہ ہوتا اور آقا علیہ السلام کسی غزوہ میں خود شہید ہوئے ہوتے تو کیا آج حضور کی شہادت کا تذکرہ اور باقی شہیدوں کی شہادت کا تذکرہ برابر ہوتا؟ 19-20 کا فرق ہوتا؟ زمین اور آسمان کا فرق ہوتا؟ بلکہ زمینوں اور آسمانوں کا فرق ہوتا؟ بلکہ یہ جو آج گلی گلی میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ پھر میلاد کے ذکر پر بھی شہادت مصطفیٰ کا ذکر غالب آ جاتا۔
آقا علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہر سو، اور حضور کی شہادت کے ساتھ جذبات اور احساسات ہوتے امت کے، مگر وہ نہیں ہوا۔ رب کا وعدہ تھا، اس کا فیصلہ تھا۔ تو کیا اب ایسا نہیں لگ رہا یہ جو باقی شہداء سے امام علی مقام کا فرق نظر آ رہا ہے؟ پذیرائی اور شہرت میں، احساسات اور جذبات میں یہ جو فرق نظر آ رہا ہے، کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ جو استحقاق شہادت محمدی کا ہو سکتا تھا، اللہ نے وہ سارا اٹھا کر حسین کی جھولی میں ڈال دیا؟ یعنی جو اللہ کے ہاں شہادت محمدی کا استحقاق ہونا چاہیے تھا، جو اللہ کے ہاں حق بنتا تھا کہ شہادت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو، شہادت محمدی کا ذکر عام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے جذبات اٹھا کر شہادت امام حسین کی گود میں ڈال دیے، وہ سارے جذبات اٹھا کر شہادت امام حسین کی جھولی میں ڈال دیے، وہ ساری پذیرائی اور شہرت اٹھا کر امام حسین کے نام کر دی ہے، کیونکہ میدان کربلا میں جسم حسین کا تھا پر شہادت مصطفیٰ کی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ شہادت محمدی کا مظہر بنے، جذبات میں بھی، احساسات میں بھی، نتائج میں بھی، اثرات میں بھی وہ شہادت محمدی کا مظہر بنے، شہادت محمدی کا آئینہ دار ہوئے۔ اس لیے میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے، ارے وہ مظہر محمد مصطفیٰ بن کے کھڑے تھے، وہ نائب مصطفیٰ بن کے کھڑے تھے۔ اب کوئی اگر یہ فلسفہ بنانے کی کوشش کرے، یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرے کہ محض دو شہزادوں کی جنگ تھی، یا کہے کہ بس وہ بھی صحابی کا بیٹا اور وہ بھی صحابی کا بیٹا، اور یہ کہہ کر کوئی 19-20 کے فرق کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کرے، تو میدان کربلا کے اندر حسین کی عظمت کو جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حسین جو میدان کربلا میں کھڑا تھا وہ محض حسین نہیں تھا، وہ نائب مصطفیٰ بن کے کھڑے تھے، وہ شہزادہ مصطفیٰ بن کے کھڑے تھے۔